یہ فرمائیے گا کہ آپ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی انتہائی قریب رہے ہیں، ہمیشہ سے آپ کا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو شروع سے اپنے گھر سے بھی بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار جو ہے ہونا چاہیے کہ جس سے ملکی سیاست جو ہے وہ بھی بہتر انداز میں چلے اور ملک بھی ترقی کے سفر پہ گامزن رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نا جی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اندر میرا خیال ہے کہ لانا ہی ایک ایسی بات ہے جو کہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ آ جائے۔ یہ آپ نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے کہ جس طرف پلڑا بھاری ہوتا ہے، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، جب آپ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو حالیہ ایک ایگزامپل دے دوں کہ ایک ملاقات سوالیہ نشان ہے جس پہ کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی تو اس کو کتنا خوشائند کہا گیا۔ تو یہ جو ہے نا ایک نیریٹو بھی رکھنا، ایک اپنے آپ کو بڑا باچو بھی دکھانا، اور دوسری طرف خواہش کا بھی اظہار کرنا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ قربت آ جائے، تو یہ اس کو اگر ہم اپنے سیاست سے باہر نکالیں گے تو میرا خیال ہے ہم بہتر چل سکیں گے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ نے بجائے اپوزیشن سے لڑائی لڑنے کے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑ لی ہے، اور آپ ان کو برا بھلا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ پچھلا بھی ٹویٹ کی وجہ سے آپ کے مذاکرات میں تاخیر آئی، اور اب ایک جو نیا ٹویٹ سامنے آیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے کہ اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی زبان، اس قسم کا طریقہ کار جب ایک لیڈر کرے گا تو پھر لازمی بات ہے اس کے نیچے جتنے لوگ ہوں گے اسی ٹرینڈ کو فالو کریں گے اور وہ اس کی ٹرولنگ کریں گے پھر وہ۔ لیکن سر عمران خان صاحب تو خود پہلے یہ خود ہی فرمائش کرتے رہے کہ وہ صرف مذاکرات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، اور اب جس ملاقات کا آپ نے ذکر کیا بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات آرمی چیف کے ساتھ، اس پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے بھی اس کی اب تو تصدیق کر دی ہے، لیکن بیرسٹر گوہر کی طرف سے پہلے تردید، پھر تصدیق، پھر تردید، تو یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ میں تھوڑے سے بہت شرما رہے ہوں گے نا، اس لیے کہ ہمارا نیریٹو خراب نہ ہو جائے، ہمارا بیانیہ خراب نہ ہو جائے، تو یہ تضاد ہے، یہ ان باتوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا ملک ہے، ہم اس کے لیے بہتری چاہتے ہیں، ہماری فوج ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑے کھل کر اس کو اون کرتے ہیں۔ یہ خان صاحب کے بھی بیانات اگر آپ پرانے نکال کے دیکھ لیں، وہ بھی کہتے ہیں میری فوج ہے، میں اس فوج سے محبت کرتا ہوں، اور پھر آپ جب آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ پھر انہی کو برا بھلا کہنے شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ حکومت کو برا بھلا کہیں، یا آپ جو آپ کے مطلب پالیٹکس ہے نا، پالیٹکس کے اندر تو آپ ان کو اگر گھسیٹ کے لائیں گے تو پھر آپ کو جواب بھی ملے گا ادھر سے۔ سر، شاہد حقان عباسی صاحب کی فیملی کے ساتھ آپ کے درینہ تعلقات ہیں، آپ کے والد صاحب کے، ان کے والد صاحب کے بھی تعلقات تھے۔ کل ان کے گھر میں جو اجلاس ہوا ہے، شاہد حقان عباسی کی سیاست کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں، اور اس اجلاس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اجلاس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، میں اگر تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈال دیں گے تو میں مزید کہوں گا، لیکن شاہد حقان عباسی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارا آپس میں بڑا گہرا فیملی کا تعلق ہے، بلکہ فیملی ہی سمجھ لیں کہ ان کے والد کے، میرے والد کے، اور ان کی والدہ، میری والدہ آپس میں بہنیں بنی ہوئی تھیں، اور شاہد صاحب میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر انوار الحق صاحب کے ساتھ رہے ہیں، پھر مطلب چھوٹے چھوٹوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچے کھرے انسان ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوئی ان کے گھر میں، کیا مجلس ہوئی، کیا کل سر بحث ہوئی، لیکن مطلب وہ ایک کل اپوزیشن کے رہنما ان کے گھر میں اکٹھے ہوئے، اور شاہد حقان عباسی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی آئین کی بحالی کے لیے ہم اکٹھے ہیں، کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے، کوئی الیکشن کی بات نہیں ہے، صرف ہم آئین کی بحالی چاہتے ہیں۔ تو آئین کی بحالی جو ہے وہ ساری زندگی مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے سیاست کی ہے، نواز شریف کے انتہائی قریبی رہے ہیں،
تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اب نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ آئین کی غاصب بن چکی ہے؟ نہیں، وہ آئین کی کیا بحالی چاہتے ہیں؟ آئین کی 73 کے آئین پہ تو بڑا فخر کر کے بات کی جاتی ہے ہمیشہ، جب بھی کی جاتی ہے. تو کہاں سے یہ آئین ٹوٹ گیا، کہاں سے اس آئین کی بحالی کرنی ہے؟ یہ تو ان کو پھر واضح کرنا پڑے گا نا کہ کیا چاہتے کیا ہیں وہ لوگ. اب تھوڑی سی بات بہت ہے، ہمارے سیاستدان جو نا ذرا فرسٹریشن بہت جلدی آئی تھی ان کے اندر، بجائے صبر اور تحمل کے ساتھ چلنے کے نا وہ پھر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. میں بھی ملوں گا شاید خاقان عباسی کو انشاءاللہ چند دنوں میں، پھر پوچھوں گا ان سے کہ بھائی ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کوئی جد و جہد کریں. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ اپنی پارٹی کو جو مسلم لیگ ضیاء ہے، اس کو آپ سیاسی میدان میں کس مقام پہ محسوس کرتے ہیں؟ مستقبل کے لیے آپ نے اپنی پارٹی کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رکھی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہماری جماعت ہے نا، یہ بڑی چھوٹی سی جماعت ہے. یہ ایک نظریے پر، اصولوں پر بنی ہے. کہیں کوئی کمپرومائز ہم نے کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ سسٹم میں، جو سسٹم ہمارے ہاں چل رہا ہے، اس سسٹم میں جہاں پر بہتری لائی جا سکتی ہے اس کو لانے کے لیے، سسٹم کو آگے لے جانے کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے، پاکستان کی خود مختاری بالادستی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، فلسطین کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے، قتل و غارت کو بند کرنے کے لیے، جہاں بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں اپنا کردار کریں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے چھوٹی جماعت ہے لیکن اپنے اصولوں پہ کھڑی ہوئی ہے. اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جتنی جماعتوں سے آپ مقابلہ کریں گے، ہماری پرفارمنس، ہمارا بیانیہ، ہمارا ارادہ اور نظریہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. سر یہ فرمائیے گا کہ عالمی امور پہ کیونکہ آپ ہمیشہ گہری نظر رکھتے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد آپ دنیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ٹرمپ کے آنے کے بعد دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو امریکہ کا دھڑم تختہ بھی ہو سکتا ہے، اور یا پھر امریکہ ایک نمایاں طریقے سے بھی سامنے آ سکتا ہے. جو ٹرمپ کا بیانیہ ہے کہ میں امن لے کر آؤں گا، تو اگر وہ امن لے آئے یوکرین کے اندر، اگر وہ امن لے آئے فلسطین کے اندر، اگر وہ کشمیر کے مسئلے کو پر غور کیا انہوں نے، ہندوستان کی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، ریاستی دہشت گردی ہے جو کشمیر کے اندر وہ لوگ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف وہ کر رہے ہیں، اگر تو ٹرمپ نے اور چائنا کے ساتھ بہتر تعلقات لانے کی کوشش کی اور اس پورے دنیا کو، گلوبل ورلڈ کو اگر وہ امن کا خطہ بنانے میں پیش رفت کی تو بہت اچھا ہوگا. اگر جس طرح کا ان کا کبھی بیانیہ ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اگر کئی الٹے راستے پہ چل پڑے تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا وہ. سر ہمارے جو پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست ہیں، انہوں نے یہ امیدیں لگا رکھی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آتے ہی عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی اچھا ایسا ہوگا؟ دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے. ہر ایونٹ سے پہلے امید لگائی جاتی ہے. دھرنے سے پہلے جو 126 دن کا ہوا تھا، امید لگائی گئی تھی کہ ہم کسی کے کہنے پہ یہ دھرنا دے رہے ہیں، اس لیے امپائر جو ہے بہت جلدی انگلی کھڑی کر لے گا. اس کے بعد پھر کئی مرتبہ جو پشاور سے مارچ چلے، اس میں ہر مارچ سے پہلے اور آخر میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب حکومت جو ہے وہ ٹاپل ہو جائے گی. اسی طرح سے ٹرمپ پہ بھی بہت سی امیدیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے، کہ کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے، تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم ٹرمپ کے جا رہے ہیں وہ اٹینڈ کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہم بڑے نمایاں ہو جائیں گے. وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے. 2 کارڈ لے کے پھرے. میرے پاس 2 کارڈ ہیں میرے پاس کہ ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ میں جانے کے لیے، لیکن وہاں 1 لاکھ لوگوں میں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ اعجاز الحق یا اور کوئی پاکستان سے گیا ہوا کہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اس چیزوں پہ امید لگانا، میرا خیال ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، بجائے اللہ کے آپ اگر یہ ادھر ادھر کی رسیاں پکڑنی شروع کریں آپ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن سر مشاہد حسین سید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ پورے پاکستان میں صرف ایک ہی بندے کو جانتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. وہ جنرل ضیاء الحق کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، افغانستان کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور پاکستان کو بہت اچھی طرح سے وہ جانتا ہے.
اگر مشاہد صاحب تو بھی میرے بھائی ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن مشاہد صاحب بھی وہ کہتے ہیں نا 051 پہ کال آئے گی اور وہ کال جو ہے وہ اس کال کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماضی کے اندر بھی ہاں اگر ٹرمپ کسی قسم کی کوئی گارنٹی دینے کی کوشش کرے گا جس طرح کونڈیلیسا رائس نے کیا یا سعودی حکومت نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی آگے بات بہتر انداز میں چل پڑے۔